آپ کا ایک مقام ہے، آپ کیسی شان ہے۔ ایک مرتبہ آقا جب کیونکہ آپ کا آخری لمحات جب وصال بھی قریب ہوا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نشانیاں بتا دی۔ ایک بار اللہ کے نبی نے حضرت علی کو سامنے بٹھا کے پوچھا کہ اے علی، کیا تو جانتا ہے جو پہلی قومیں تھیں ان میں سے جو بدبخت شخص تھا وہ کون تھا؟ بدبخت جو شخص تھا وہ کون تھا؟ حضرت علی شیر خدا آپ نے فرمایا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ کسی کی جرأت نہ تھی کہ آگے کوئی سوال کرتے، کوئی بات کرتے، حالانکہ ایک مقام پر صحابی رسول حج کرنے کے لیے مدینہ مکہ پاک میں آئے اور حج کے دن اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ کہ آج کا دن کون سا ہے؟ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا ہم تو حج کرنے کے لیے آئے اور آج کا دن ہی ہے نا، کسی نے یہ نہیں کہا، سب نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ حضرت علی نے بھی ایسا ہی فرمایا کہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدبخت شخص وہ تھا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے۔ بدبخت جو شخص ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے وہ بدبخت تھا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا سے فرمایا علی یہ بتاؤ، اے علی یہ بتاؤ کہ آج کے دن میں اس مقام میں اس موقع میں جو بدبخت شخص ہے وہ کون ہے؟ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماحول میں اس وقت میں جو بدبخت شخص ہوگا اے علی جو تیرے سر میں زخم کرے گا اور تیرے خون سے رنگین کرے گا وہ بدبخت شخص ہوگا، ایسا بدبخت ہوگا۔ تو اس وقت آپ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہ جو شخص تھا جس کا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ملجم تھا، عبد الرحمن ابن ملجم تھا، حالانکہ حقیقت میں ابن ملجم جو ہے حضرت علی سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا جس کا حساب نہیں۔ جب بھی گھر آتا کوئی بھی چیز اگر حضرت علی سے مانگتے تو کہیں سے بھی اگر لا کر دینی پڑتی تو حضرت علی اس کو دیتے، آپ اس ابن ملجم کو وہ چیز دیتے۔ آپ جب دروازے کے سامنے جاتا نا ابن ملجم تو حضرت علی فرماتے لوگو دیکھو میں اس کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہوں، اس کو ہر چیز دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں، اور یہ شخص جو ہے مجھے قتل کرنے کے بہانے بناتا رہتا ہے، قتل کرنے کے بہانے بناتا رہتا ہے۔ تو یہ جب سنا ابن ملجم میں کسی نے بتا دیا کہ ایسے سے امیر المومنین فرماتے ہیں تو وہ بھی آگے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین میں تو آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، آپ نے میرے لیے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے نبی نے کہا وہ سچ کہا، اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ سچ کہا ہے۔ اور پھر وہ بھی وقت آیا ابن ملجم جو ہے گلی میں جا رہا تھا تو ایک عورت تھی جس کا وہ دیوانہ ہوا، اس عورت نے یعنی کہ آپ نے جب نکاح کرنے کے لیے پیغام جب بھیجا تو اس نے کہا کہ 3000 درہم لوں گی اور حضرت علی کا قتل کرو گے تو پھر یہ میرا حق میں ہے، یہ میں حق میں لوں گی، 3000 درہم بھی اور حضرت علی کا قتل بھی۔ تو آپ نے کہا ابن ملجم نے کہا بھی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں حضرت علی سے، تو میں یہ نہیں کروں گا، 3000 سے بجائے 6000 درہم لے لے، لیکن حضرت علی کو میں قتل نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگی کہ 6000 پورا میں نے چھوڑ دیا، صرف حضرت علی کا قتل ہے، حضرت علی کا قتل کر دو میں تیرے ساتھ نکاح کروں گی۔ تو اس کے دل میں ایسی بات جب آئی اللہ تعالیٰ نے ڈالنی تھی، آ گئی اور یہ کہنے لگا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں ایک ہی زخم کروں گا، آپ کے ساتھ ایک ہی زخم کروں گا، اگر وہ بچ گئے تو ان کی قسمت، اگر نہ بچے تو پھر بھی ان کی قسمت۔ تو کہنے لگی مجھے منظور ہے۔ اس عورت نے کیا کیا، وہ جو تلوار تھی وہ زہر میں ڈبو دی اور زہر میں ڈبو کر پھر اسے دی، ابن ملجم کو دی، اور وہ یعنی کہ جب گیا تو اس وقت آقا دو علیہ وسلم کے پیارے حضرت علی منتصر خدا جو ہے آخری لمحہ جو ہے یعنی کہ آخری رمضان مبارک کا مہینہ آیا، 3 دن آپ امام حسن کے گھر میں روزے رکھتے ہیں اور 3 دن امام حسین کے گھر میں روزے رکھتے ہیں اور 3 دن آپ جو ہے ایک اور صحابی کے گھر میں روزے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کا عشرہ آپ نے پہلا عشرہ گزارا، دوسرا گزارا، تو دوسرے عشرے میں جب 16
16واں روزہ 17واں 18واں روزہ جب آ گیا تو آخری جب روزہ آیا نا 19 روزہ جب آیا تو امام حسن کے گھر ہے تو آپ فرماتے ہیں امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا میرے بابا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ساری رات سوئے نہیں، ساری رات سوئے نہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ آج لگ رہا ہے کہ وہ رات آ گئی ہے، وہ رات آنے والی جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا رات آنے والی ہے۔ 19 کا جب دن ہوا، پھر 20 کا جب دن ہوا، 20 کا دن اسی طریقے سے گزارا، جب 21 کی رات آئی وہ اس طریقے سے دن گزارا۔ آپ فرماتے ہیں علماء جب 20 کا دن آیا رات کو حضرت علی مرتضی کو خدا فجر کی نماز کے لیے گئے، اور فجر کی نماز کے لیے جب گئے دیکھا امام حسن بھی ساتھ موجود ہے، امام حسین بھی ساتھ موجود ہے۔ جب گلی میں گئے تو دیکھا تو بختیں جو ہے وہ رو رہی ہیں، اتنی زاروں قطار رو رہی ہیں۔ امام حسین ہٹانے کی کوشش کرنے لگے تو حضرت علی مرتضی خدا نے فرمایا بیٹا اسے نہ ہٹا، اسے نہ ہٹا۔ تو پوچھنے لگے بابا یہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ اے علی ہمیں چھوڑ کے نہ جانا، ہمیں چھوڑ کر نہ جانا۔ آپ جو ہے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے، فجر کی نماز سنتے ادا کر لی، جب جماعت کھڑی کی پہلی رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت میں سجدے میں جب جانے لگے تو ابن ملزم نے ایک بھی وار کیا اور سر میں وار کیا، تلوار یہاں تک آئی، اور اسی وقت جو ہے امام حسن اور امام حسین اور سارے صحابہ جو ہے زاروں کا تار رونے لگے، اور ابن ملزم کو کپڑے سے باندھ لیا، پکڑ لیا، اور فرمایا حضرت علی مرتضی خدا نے فرمایا اے امام حسن، اے امام حسن فجر کی نماز جا رہی ہے، نماز پڑھائیں۔ سر میں زخم ہو گیا، نماز کا اتنا خیال ہے کہ نماز فجر کی جا رہی ہے، نماز پڑھائیں۔ امام حسن نے نماز پڑھائی، اور علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہی زخم ہوا آپ کو گھر میں لایا گیا اور علاج بھی کروایا گیا، لیکن جب 21 رمضان کا دن آیا تو آپ اسی زخم سے آپ کی جو ہے وہ موت ہوئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔